بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت کورس میں آج ہم 22 نمبر درس پڑھائیں گے۔ سبق یہ ہے امام مہدی کے بارے میں چند روایات پر قادیانی اعتراضات اور ان کے علمی تحقیقی جوابات۔ روایت یہ ہے، چاند اور سورج گرہن کا مشہور زمانہ مرزائی دو کا قادیانی دارقطنی کے درجہ ذیل روایات پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب امام مہدی آئے گا تو اس کے وقت میں چاند کی 13 کو چاند گرہن اور 27 تاریخ کو سورج گرہن لگے گا۔ پس جب مرزا صاحب نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تو اسی سال چاند اور سورج کو گرہن لگا تھا، لہٰذا اس بات کی نشانی ہے کہ مرزا صاحب ہی سچے امام مہدی ہیں۔ آئیے پہلے روایت اور اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کا علمی تحقیقی جوابات دیتے ہیں۔ اب ہم صرف ترجمہ، اس روایت کا ترجمہ پیش کریں گے۔ ترجمہ یہ ہے، عامر بن شمر جعفی کوفی نے جابر بن یزدی جعفی سے اور اس نے محمد بن علی سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے مہدی کی 2 ایسی نشانیاں ہیں کہ جب سے زمین و آسمان بنے ہیں یہ دونوں کبھی واقع نہیں ہوئی۔ پہلی نشانی رمضان کی پہلی رات کو چاند گرہن ہوگا اور دوسری نشانی رمضان کے نصف میں سورج گرہن ہوگا، اور یہ دونوں گرہن جب سے زمین و آسمان بنے ہیں کبھی نہیں لگے۔ سنن دارقطنی میں اب خود مرزا صاحب نے اس روایت کے بارے میں یوں لکھا ہے، فَأَخْبَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الانام ان الشمس تنکسف عند ظہور المہدی فی النصف من هذه الایام یعنی 28 قبل نصف النہار۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ سورج گرہن مہدی کے ظہور کے وقت ایام کسوف کے نصف میں ہوگا، یعنی 28ویں تاریخ میں دوپہر کے وقت۔ یہ لکھا ہے نور الحق الحصہ ثانیہ میں۔ ایک اور جگہ مرزا صاحب لکھتے ہیں، فَاعْلَمُوا أَيُّهَا الْجُهَلَاءُ وَالسُّفَهَاءُ إِنَّ هَذَا حَدِيثٌ مِّن خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَخَيْرِ الْمُرْسَلِينَ وَقَدْ كَتَبَ فِي دَارِقُطْنِي الَّذِي مَرَّ عَلَى تَأْلِيفِهِ أَزِيدُ مِنْ 1000 سنہ۔ اے جاہل اور بے وقوفو، جان لو کہ یہ خاتم النبیین اور خیر المرسلین کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو دارقطنی نے لکھی ہے، جس کی تالیف پر 1000 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ نور الحق الحصہ ثانیہ میں ہے۔ مرزا صاحب اس روایت کے بارے مزید لکھتے ہیں، ترجمہ یہ ہے، تمام حدیث کا یہ ہے کہ ہمارے مہدی کے لیے 2 نشان ہیں۔ جب سے زمین و آسمان کی بنیاد ڈالی گئی وہ نشان کسی مامور اور مرسل اور نبی کے لیے ظہور میں نہیں آئے۔ یہ تحفہ گولڈویہ میں لکھا ہے۔ ایک اور جگہ یوں لکھا ہے، اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان کے مہینہ میں کبھی دونوں گرہن جمع نہیں ہوئے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ کسی مدعی رسالت یا نبوت کے وقت میں کبھی یہ دونوں گرہن جمع نہیں ہوئے، جیسا کہ حدیث کے ظاہر الفاظ اسی پر دلالت کر رہے ہیں۔ اگر کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ کسی مدعی نبوت یا رسول کے وقت میں دونوں گرہن رمضان میں کبھی زمانہ میں جمع ہوئے ہیں تو اس کا فرض ہے کہ اس کا ثبوت دے۔ حقیقت الوحی میں یہ لکھا ہے،
مرزا صاحب کی تحریرات سے اس روایت کے بارے میں درج ذیل باتیں ثابت ہوئے کہ نمبر 1 دارقطنی میں موجود روایات حدیث رسول ہے، نمبر 1، نمبر 2 اگر کسی مدعی مہدیت کے دور میں یہ گرہن لگ جائے تو وہ سچا ثابت ہوگا، نمبر 3 مرزا صاحب سے پہلے کسی مدعی مہدیت یا نبوت کے دور میں یہ گرہن نہیں لگا، نمبر 4 چاند گرہن لگنے کی تاریخ چاند کی 13 اور سورج گرہن لگنے کی تاریخ چاند کی 28 ہے۔ قادیانی کے اس باطل استدلال کے بہت سے جوابات ہیں۔ جواب نمبر 1، مرزا صاحب نے اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لکھا جبکہ دنیا کی کسی کتاب میں یہ ذکر نہیں کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آج بھی جماعت مرزائیت انتہائی ڈٹائی کے ساتھ اسی ضد پر اڑی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جبکہ وہ خود کی جس کتاب کے حوالے سے یہ جھوٹی روایت پیش کرتے ہیں اس میں بھی یہ نہیں لکھا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں بلکہ کسی محمد بن علی نامی بزرگ کی طرف منسوب قول ہے۔ جماعت مرزائیہ کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حضرت زین العابدین کے بیٹے امام باقر رحمہ اللہ، اگر اس دعویٰ کو صحیح بھی فرض کر لیا جائے تو بھی یہ بات حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں بن سکتی، بلکہ امام باقر تو صحابی بھی نہیں ہے کہ یہ فرض کیا جائے کہ انہوں نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی، لہذا اس قول کو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کر اس سے استدلال کرنا جہالت ہے۔ دوسرا جواب، مرزا صاحب نے لکھا ہے جو روایت امام بخاری کی شرط کے مخالف ہو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مرزا لکھتے ہیں میں بھی کہتا ہوں کہ مہدی موعود کے بارے میں جس قدر حدیثیں ہیں تمام مجروح اور مخدوش ہیں اور ایک بھی ان میں سے صحیح نہیں ہے، ضمیم براہیم میں ہے۔ جب یہ روایت بخاری و مسلم میں بھی نہیں ہے اور مہدی کے بارے میں تمام مرزا صاحب کے نزدیک جھوٹی ہے تو پھر ان ساری جھوٹی روایات میں یہ سچی روایت کیسے نکل آئی؟ جواب نمبر 3، جو تاریخ قادیانی حضرات بتاتے ہیں ان دو تاریخوں پر چاند اور سورج گرہن گزشتہ 1300 سال میں 60 دفعہ واقع ہو چکا ہے، حدائق النجوم میں ہے۔ مطلب اس کو مرزا صاحب کے لیے خاص کرنا انتہائی بڑا دھوکہ ہے۔ جواب نمبر 4، ایران میں مرزا محمد علی باب نے 1260 ہجری میں مہدیت کا دعویٰ کیا اور اس کے 7 سال بعد 1267 ہجری میں 13 رمضان کو چاند گرہن لگا اور 28 رمضان کو سورج گرہن لگا۔ اب اگر اسی نشانی کے مطابق کسی کو امام مہدی کے بارے میں کہ امام مہدی ماننا ہے تو مرزا محمد علی باب امام مہدی کیوں نہیں؟ یہ بہت سے جوابات ہیں۔